آج ایمان اور ہانیہ کی رخصتی تھی۔ عماد فنکشن پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وانیہ اپنی بہنوں کے ساتھ پارلر گئی تھی اور عماد بازو سے دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ جو اپنا جی جان اپنے وطن کو ہی سمجھتا تھا، اس نے کبھی ہوا میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اسے اس قدر عزیز ہو جائے گا، کیونکہ بغیر ایک پل بھی جینا دشوار لگے گا۔ عماد جنرل شہید کی آواز پر عماد ان کے جانب مڑا۔ جی بابا۔ جنرل شہید نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو سادہ سی شلوار میں بہت زیادہ خوبرو لگ رہا تھا۔ خوشخبری ہے بیٹا، مجھے ابھی ہیڈ کوارٹر سے فون آیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ویرا اپنا ہر راز آرمی کو بتا کر آرمی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور یہی نہیں، وہ آرمی کے جاسوس کے طور پر کام کر کے باقی دہشت گردوں کو بھی پکڑوانے میں مدد کرے گا۔ جنرل شہید کے بعد عماد کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرت آئی۔ اس کے بدلے میں اسے کیا چاہیے؟ بدلے میں وہ صرف آزادی چاہتا ہے۔ عماد اپنی غلطیوں کو سدھار کر گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ بس اپنی زندگی جینا چاہتا ہے۔ عماد مسکرا دیا، کیونکہ وہ ویرا کی خواہش کا مقصد جانتا تھا۔ کیا لگتا ہے اگر آرمی اس پر بھروسہ کر کے اسے آزاد کرتی ہے تو کب تک کر دے گی؟ عماد کے سوال پر جنرل شہید سوچ میں ڈوب گئے۔ اتنی جلدی تو نہیں بیٹا، کم از کم 3-4 سال بہت محنت کرنی ہوگی اسے بھروسہ دلانے کے لیے۔ عماد نے ہاں میں سر ہلایا۔ میری گارنٹی پر اگلے سال ہی آزاد کروائیں اسے، اور اس کے آزاد ہوتے ہی اسے میری اسسٹنسی میں دے دیجیے گا۔ عماد کے بابا جنرل شہید حیران ہوئے، لیکن تم اس پر اتنا بھروسہ کیسے کر سکتے ہو عماد؟ ہو سکتا ہے یہ اس کی کوئی سازش ہو۔ عماد بس مسکرا دیا اور پرفیوم ہود پر سپرے کیا۔ کر سکتا ہوں میں اس پر بھروسہ، کیونکہ ایک دیوانہ دیوانے کو پہچان لیتا ہے۔ آری بات عماد نے دل میں کہی۔ ویسے بھی وہ چاہتا تھا کہ جب ویرا کا بچہ دنیا میں آئے تو ویرا اس کے پاس ہو۔ چلیے اب دیر ہو رہی ہے، وہیں نہ ہو کہ ہم جب پہنچیں تب بس برتن دھونے کا کام بچے وہاں۔ جنرل شہید اپنے بیٹے کی بات پر ہنسی، اور پھر وہ سب فنکشن میں آئے، جہاں دلہا دلہن پہلے سے ہی اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ دونوں دلہنیں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، لیکن عماد کی نظر بس اپنی مانیہ پر تھی۔ رات تو تھکاوٹ کا بہانہ کر کے سو گئی تھی نا، افغان جلیبی آج نہیں چھوڑوں گا۔ عماد نے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا اور مسکرا کر اس کی جانب چل دیا، جہاں ان سب کی خوشیاں منتظر تھی۔ معراج کمرے میں جانے لگا، وہ سامنے ہی وانیہ اور جنت کو کھڑا دیکھا گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کتنا لوٹنا ہے دونوں نے؟ معراج نے اکتا کر والٹ نکالتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ نہیں، شارٹ کٹ، بس 50,000 میرا اور 50,000 وانیہ آپی کا، اور ہاں یاد آیا، 50,000 آنی آپی کا بھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے حصے کے سارے نیک لے ہم دونوں۔ جنت کی بات پر معراج کا منہ حیرت سے کھل چکا تھا۔ یعنی کھڑے کھڑے 1,50,000 کا خرچہ؟ معراج نے مڑ کر بے چارگی سے سالار کو دیکھا، جو اس کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ بیبی گرل، تم نے اپنے سونو کو دیکھا کیا؟ مجھے لگتا ہے بیر کا فائدہ اٹھا کر گھر سے نکل گیا ہے وہ۔ سالار کی بابا جنت ایک پل میں گھبرا کر اس کے پاس بھاگے اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلیے پھر ڈھونڈے اسے۔ ہائے میرا بچہ۔ اپنی پلان کی کامیابی پر سالار نے معراج کو آنکھ ماری اور وہاں سے چلا گیا۔ اب معراج وانیہ کی جانب مڑا۔ وہ وانی آپی، عماد بھائی ڈھونڈ رہے تھے، آپ کو بہت غصے میں تھے۔ وانیہ کی آنکھیں ایک پل میں پھیل گئی۔ اف، انہوں نے کہا تھا کہ تیار ہو کر سب سے پہلے انہیں دکھاؤں، اور میں نے سارا دن بات بھی نہیں کی ان سے۔ اب بہت زیادہ والا ناراض ہوں گی۔ وانیہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ معراج اپنی چالاکی پر مسکراتا کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لا کر کے سکھ کا سانس لیا۔ سامنے ہی اس ملنگ کی معصوم سی ملنگی منہ بنائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ایمان، تم دکھی کیوں ہو؟ معراج کے سوال پر ایمان نے شکوہ کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جنت کہتی ہے تم اس کے بیسٹ فرینڈ ہو، لیکن تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ میرے بیسٹ فرینڈ ہی رہو گے۔ اب تم جنت کو بتا دو کہ تم بس میرے بیسٹ فرینڈ ہو، ورنہ ناراض ہو جاؤں گی میں تم سے۔ معراج مسکراتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ بیسٹ فرینڈ تو میں جنت کا ہی ہوں ملنگی، تمہارا تو ہسبینڈ ہوں نا۔ نہیں، تم سب کچھ بس میرے ہو، میرے ہسبینڈ، بیسٹ فرینڈ، کزن بھائی، سب بس میرے ہو۔ ایمان کے چلانے پر معراج نے اپنی سبز آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ بھائی، ایمان کو اپنی کہی بات سمجھ آئی تو دانتوں تلے زبان دبا گئی، لیکن پھر معراج کو کہہ کے لگا کر ہنسے ہوئے دیکھا، خود بھی ہنس دی۔ آنکھیں بند کرو،
ایمان نے فوراً اپنی آنکھیں میچ لی۔ معراج نے جیب سے ایک خوبصورت سا بریسلٹ نکالا اور ایمان کی نازک کلائی میں پہنا دیا۔ ملانگا، بہت پیارا ہے یہ، تھینک یو سو مچ۔ ایمان اس خوبصورت بریسلٹ کو دیکھ کر خوشی سے چہکتے ہوئے معراج کے گلے لگے۔ معراج جو اس کی خوشی میں مسکرا رہا تھا، اپنی گردن پر اس کے آنسو محسوس کر کے ٹھٹک گیا کہ کیا ہوا ایمان؟ معراج نے اس کا چہرہ بہت محبت سے تھام کر پوچھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ملنگ کہ میری زندگی میں بھی اتنی خوشی آئے گی، مجھے اتنے چاہنے والے ملیں گے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میرے مقدر میں بس دکھ اور تکلیف ہے۔ معراج نے اپنی معصوم بیوی کے آنسو بہت نرمی سے صاف کیے۔ نہیں ایمان، دکھ کی ایک ہی اچھی بات ہے، وہ کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہم دونوں نے انہیں کا کھویا جو ہمارے لیے سب سے قیمتی تھے، اسی لیے خدا نے ہمیں ملایا ایمان، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ ایمان نے بھی مسکرا کر ہاں میں سایہ لایا۔ معراج کتنی ہی دیر اس کا معصوم سا چہرہ دیکھتا رہا، پھر آگے ہو کر نرمی سے اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ معراج، ایمان اتنے میں ہی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن معراج اب آنکھوں کے بعد اپنے ہونٹ اس کے گال پر پھر ہونٹوں کے کونے پر رکھ چکا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے ایمان، بہت۔ ایمان معراج کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اپنی بات کہتے ہوئے وہ اٹکا نہیں تھا، لیکن معراج اسے بولنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ معراج کا لمس محبت اور عقیدت سے بڑا ہوا تھا، لیکن یہ نیا احساس ایمان کی سانسیں روک رہا تھا۔ اس نے معراج کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ نہیں ملنگ کا کیوں ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ معراج کے سوال پر ایمان نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ ایک وہی تو تھا اس دنیا میں جسے وہ بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی، خود سے لگ رہا ہے۔ اس معصوم اعتراف پر معراج مسکرایا۔ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس نازک وجود کو اپنی پناہوں میں چھپا گیا۔ ایمان کا ہر ڈر، ہر خوف معراج نے اپنی محبت سے سمیٹا تھا۔ گزرتی رات ان دونوں کو محبت کو امر کر چکی تھی۔ سالار جنت کو لے کر کمرے میں آئے تو وہ سامنے اس سونو کو دیکھ کر سالار کا پلان سمجھ گئی۔ چیٹر، اپنے بھائی کے ساتھ مل کر پیسے کھا لیے میرے، اب آپ دیں گے مجھے 50,000۔ جنت نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورتے ہوئے کہا تو سالار نے دل پر ہاتھ رکھ کر لیا۔ اف یار، ایسے تو مت گورو، عام سا انسان ہوں، بہت آسانی سے بہک جاؤں گا، اور آج تو تم لگ بھی کمال رہی ہو۔ سالار شرارت سے کہتا۔ جنت کا سکون غارت کر چکا تھا۔ جنت نے پیر پٹھا اور سونو کے پاس آ کر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ چلو سونو، ہم سو جاتے ہیں، یہاں کچھ گندے لوگ ہیں جن سے ہم بات نہیں کریں گے۔ جنت سونو کو لے کر بیڈ پر آئی اور اسے اپنے ساتھ لٹا کر کپڑے بدلے بغیر ہی خود پر کمبل اوڑھ لیا۔ سالار مسکرا کر اس کے پاس آیا اور سونو کو اٹھا کر کمرے سے ہی باہر نکال دیا۔ سالار، واپس لائے میرے سونو کو، یہاں کہاں جائے گا وہ؟ جنت نے منہ بسوڑ کر کہا تو سالار اس کے پاس آئے اور اسے بیڈ پر لٹا کر اپنی گرفت میں لے لیا۔ سونو کو چھوڑو بیبی گرل، اور شوہر پر دھیان دو، روزے قیامت میری خدمت کا جواب دینا ہے تمہیں۔ سالار محبت سے کہتا اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ جی، اور آپ نے تو جیسے جواب ہی نہیں دینا نا بچوں، بیوی کے پیسے کھانے والوں کو بھی جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ جنت نے اس کا چہرہ گردن سے نکالا اور اس سے دور ہوتے ہوئے کہنے لگی، اچھا کیا کرنا تھا تم نے ان پیسوں کا؟ فریم کروا کر دیوار پر لگانے تھے تاکہ کل کو اپنے بچوں کو دکھا سکتی کہ دیکھو تمہارے کنجوس ماموں سے لوٹے تھے میں نے۔ جنت کے بابا سالار کہہ لگا ہنسیا۔ اچھا کتنے بچوں کو دکھاؤ گے تم؟ وہ جتنے ہوں گے۔ جنت نے کندھے اچکا کر کہا۔ اچانک ہی سالار نے کھینچ کر اسے واپس اپنی گرفت میں لے لیا۔ اتنا دور ہوگی تو ایک بھی نہیں ہوگا۔ سالار نے اس کے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر کہا، چھوڑیے سالار، سخت موڈ آف ہے میرا ابھی۔ جنت نے گھبرا کر کہا، لیکن سالار اسے نظر انداز کر اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ موڈ اچھا کرنا میرے سر ہے، بس موقع تو دو تم۔ اتنا کہہ کر سالار نے اس کا دوپٹہ اس سے دور کیا اور اس کی ہر معصوم مزاحمت کو نظر انداز کرتا اسے اپنی بے تحاشا محبت سے بھاور کروانے لگا۔ انس آخرکار اپنے دوستوں سے چاند چھڑوا کر اب اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا، لیکن سامنے اپنی تینوں بہنوں کو دیکھا گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ بھائی، پہلے ہمارا نیک دن، پھر پورے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ سب سے بڑی بہن ہنا اپنی بات مکمل کرتی، انس نے پورا والٹ اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور انہیں سر پر کر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی بیڈ پر لال سوٹ میں بیٹھی ہانیہ اس کے دل میں اتر ہی تھی۔ انس مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے اور مساعدی کو ہٹا کر اس کے پاس بیٹھنے لگا، لیکن انس بیٹھتے ہی کچھ ٹوٹی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔
اور بیڈ شیٹ ہٹا کر ان پلاسٹک کے پرتوں کو دیکھا جن کے ٹوٹنے سے آواز آئی تھی ہا ہا ہا۔ ساتھ بیٹھی ہانیہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی اور ساتھ ہی آنس کے ایکسپریشن کی موبائل پر تصویر بنا لی۔ وہ کیا ہے نا میرے پولیس بابو، میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی شادی کا تحفہ دے دوں۔ ہانیہ نے تھوڑے کے نیچے ہاتھ رکھ کہا تو آنس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا اور کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اپنی پناہوں میں لے لیا۔ پٹاہا گڈی، کیا میری ساری زندگی تمہاری یہ پرینک دیکھ کر ہی گزرے گی؟ ہانیہ نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ بالکل، اب میرے جیسی لڑکی پسند کی ہے تو بھگتنا تو پڑے گا نا۔ ہانیہ نے لال سے کہا، پھر ایک بات یاد آنے پر انس کو پریشانی سے دیکھا۔ انس، نیکسٹ منتھ سے میری آرمی میں ٹریننگ سٹارٹ ہو رہی ہے، تو کیا آپ مجھے اس کے لیے مری جانے کی اجازت دیں گے؟ ہانیہ جو ایک خود مختار اور آزاد حیہ لڑکی تھی، اس کا اس طرح سے اجازت مانگنا انس کو بہت اچھا لگا تھا۔ نہیں، انس کے جواب پر ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوگی۔ میں اپنا ٹرانسفر مری کروا لوں گا میری جان، پھر ہم دونوں وہاں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ پولیس والے کی پٹاہا فوجی۔ انس نے اس کی ناک دبا کر کہا تو ہانیہ خوشی سے اس کے گلے لگے۔ تھینک یو سو مچ، آئی لو یو ہیرو۔ ہانیہ نے خوشی کے عالم میں کہا، لیکن پھر اپنی بے باکی پر شرما کر انس سے دور ہونا چاہا، لیکن اب ایسا کہاں ممکن تھا۔ انس اسے واپس کھینچ کر اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ 5 سال تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے ہیرو کی جان، لیکن اب حساب بے باک کرنے کا وقت ہے۔ آج میں دیکھوں گا کہ میری پٹاہا گڈی کتنی بولڈ ہے۔ انس کی بات پر ہانیہ کے گال دہک اٹھے، لیکن ایک پل کے لیے وہ اپنی بولڈنیس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ہاں تو بہت بہادر ہوں میں، کچھ بھی کہہ لے مجھے شرم نہیں آنے والی، پیدائشی بے شرم ہوں میں۔ ہانیہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا۔ اس کھلے چیلنج پر انس عش کر اٹھا، اسی لیے اس نے ہانیہ کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا اور اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی پرشدت گرفت میں لے لیا۔ 1 سیکنڈ لگا تھا ہانیہ کی بولڈنیس بھول ہوتے، وہ تو اپنے شوہر کے جنون پر گھبراتی اس کی پناہوں میں سمٹنے لگی تھی، لیکن تب بھی انس دور نہ ہوا تو ہانیہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ جو ہی اس پر جھکے، انس اس کا دوپٹہ پینوں سے آزاد کر کے اسے جدا کر چکا تھا اور اب اس کے ہاتھ کرتی کی ڈوریوں میں الجھ چکے تھے۔ انس، ہانیہ نے گھبرا کر اسے پکارا اور اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا دیا۔ کیا ہوا، ہار گئی چیلنج؟ ہانیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی ہار گئی نہیں ہوں میں بولڈ، اب پلیز چھوڑے مجھے۔ انس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور اس نے ہانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ ابھی کہاں جانا، بھی تو مجھے اور بہت کچھ ثابت کرنا ہے اپنی ملکیت، کہا تھا تم نے انس راجپوت کو۔ آج تمہارا انس تمہیں مکمل طور پر اپنا بنا لے گا۔ انس نے اس کے کندھوں سے کرتی سرکا کر کہا۔ ہانیہ کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک چکا تھا۔ انس کی بے باکیوں پر اس نے بند باندھنے کی کوشش کی، لیکن اب یہ ناممکن تھا۔ 5 سالوں کی محبت اور جنون تھا جس سے انس نے اسے پوری رات باور کروایا تھا۔ وانیہ جو عماد کے غصے سے ڈرتی کمر میں داخل ہوئی تھی، اسے کمرے میں نہ پا کر سکھ کا سانس لیا اور وہ ہیوی سا ڈریس اتارنے کا سوچا تاکہ عماد کے آنے سے پہلے خود کو ایزی کر لے۔ اس نے دوپٹہ بیڈ پر رکھا اور ہاتھ کمر پر لے جا کر اپنی ڈوریاں کھولی تھی جب اچانک اپنی کمر پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس کر کے گھبرا کر پلٹی۔ اب کب آئے کمرے میں؟ وانیہ نے اپنے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیونکہ فراق ڈوریاں کھلنے کی وجہ سے ڈھیلا ہو چکا تھا۔ سارا دن مجھے نظر انداز کرنے کی گستاخی کم تھی کیا، جو آپ اپنی اس سجاوٹ کو میری محبت سے بچا کر ایک اور گناہ کر رہی ہو؟ ارے یہ تو سوچا ہوتا کہ سزا کیسے سہوگی اتنی۔ عماد نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھا اور اسے اپنے قریب کیا۔ عماد چھوڑے مجھے، تھک گئی ہوں۔ روز روز ایک ہی بہانہ مارا، اف۔ اس نہیں کا کوئی علاج؟ روز کہہ دیتے ہو، آج نہیں۔ عماد نے شعر بولتے ہوئے اس کے کان کے لو کو چوما جو سارا دن باڑی چم کے سنبھالنے کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے۔ اف عماد، آپ نہ بہت ہی بے شرم ہیں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں راغبان کا آپ پھر بھی بہتر تھے، کم سے کم ہاتھ میں تو رہتے تھے۔ وانیہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا تو عماد نے ایک آبرو اچکا کر اسے دیکھا، پھر وانیہ کو بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، ہونٹوں کو بہت وحشت سے اپنی گرفت میں لیا۔ وانیہ اس کی اس وحشت پر کام کر رہا کہ جس میں وہ وانیہ کی پرواہ بھی نہیں کر رہا تھا، بس اسے خود میں بے انتہا اپنا جنون بڑھاتا جا رہا تھا۔ عماد، وانیہ اس سے ڈر کر اس کے سینے میں چھپ گئی۔ کیا ہوا مارا، ڈر کیوں گیا تم؟ ابھی تو
اس راگا نے بس اپنی جھلک دکھائی ہے، افغان جلیبی کو فلم تو ابھی دکھانا باقی ہے۔ عماد کی بات پر وانیہ کام کر رہ گئی تھی۔ نہیں، آپ میری عماد ہی ٹھیک ہے، مت بنے آپ راگا، وانیہ نے اس کے سینے سے چہرہ نکالے بغیر کہا۔ عماد نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ دیر ہو گئی افغان جلیبی، آج اب تم اپنے جن کو جنون دیکھو جس کو تم نے للکار کر جگایا ہے۔ عماد نے اسے بیڈ پر لٹایا اور دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں تھام کر اس کی گردن پر جھکا۔ اب جو جنون وانیہ کو سہنا پڑ رہا تھا وہ اس پر کبھی گھبراتی تو کبھی خود میں ہی سمرتی، لیکن اپنے جس جن کو اس نے جگایا تھا اسے ساری رات بھوکنا تھا۔ اگلے دن سب ولیمے کی تیاری میں مصروف تھے۔ آج ہانیہ کی دلی خواہش پوری ہوئی تھی۔ والدہ نے ان کے ولیمے کے کپڑوں کا بندوبست کیا تھا اور اس لیے اس کے اور وانیہ کے کپڑے، جولی، جوتے سب کچھ بالکل سیم تھے۔ گلابی رنگ کے ایک جیسے جوڑے پہنے وہ ایک دوسرے کا عکس دکھائی دینے لگی تھی۔ جنت کی میکسی لائٹ بلو کلر کی تھی اور اس میں سجی جنت چاند کا ٹکڑا ہی تو لگ رہی تھی، جبکہ ایمان کا پیروں تک آتا فراق سلور کلر کا تھا جس میں وہ ایک پری ہی لگ رہی تھی۔ جنان، حامنہ اور زرش نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کے صدقے واری جانے لگی، وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ چلو لڑکیوں، سب حال میں کب سے انتظار کر رہے ہیں ہمارا، حامنہ نے ان کو پکڑتے ہوئے کہا۔ انہیں اپنے ساتھ سٹیج کی جانب لے گئے جہاں ان کے دلہے گاڑے نیلے 3 پیس میں ملبوس ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ سب سے پہلے حامنہ نے جنت کا ہاتھ سالاڈ کے ہاتھ میں دیا اور جنان نے ایمان کو معراج کے حوالے کیا، لیکن عماد اور انسا حیرت سے منہ کھولے ہانیہ اور وانیہ کو دیکھ رہے تھے جو بالکل ایک جیسی لگ رہی تھی۔ ان میں سے میری والی کون ہے، تمہاری والی کون؟ انس نے عماد کے قریب ہو کر پوچھا جو آنکھیں چھوٹی کر کے دونوں کو گھور رہا تھا۔ تو میرے بائیو ٹیسٹ ہے آج، آپ کا بتائیے کون کس کی وائف ہے، اور اگر غلط گیس کیا نا تو سزا دینے والی میں کون ہوتی ہوں، بیویوں سے ہی مل جائے گی۔ جنت نے ہنستے ہوئے کہا تو سب اس کی بات پر ہنس دیے۔ عماد جو کب سے ان دونوں کو آنکھیں چھوٹی کیے دیکھ رہا تھا آگے بڑھا اور ہانیہ کا بازو پکڑ لیا۔ وانیہ کا منہ فوراً بن گیا کیونکہ اس کے عماد نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ عماد سٹیج پر گیا اور ہانیہ کا ہاتھ انس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ یہ رہی بائی تمہاری والی میری والی کہ اگر 1000 عکس بھی ہوں گے نا تو بھی اسے پہچان جاؤں گا میں، کیونکہ مجھے اس کے چہرے سے نہیں اس کی روح سے محبت ہے۔ عماد کے بابا جہاں نیچے کھڑی وانیہ شرم سے سرخ ہوئی تھی وہیں سب نے ہوٹنگ کر کے عماد کے ڈائلاگ کو دا دی تھی۔ عماد آگے بڑھا اور وانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر ہونٹوں سے لگایا۔ مجھ سے کبھی نہیں چھپ سکتی، چاہے تو کوشش کر لو، میں تمہیں ہمیشہ ڈھونڈوں گا کیونکہ تم میری منزل عشق ہو، عماد نے اس سے محبت سے کہا اور باقی سب کے ساتھ اسے بھی سٹیج پر لے آیا جہاں وہ سب خوشیوں بڑے موڑ پر پہنچ چکے تھے، وہ موڑ جو ان کے عشق کے اس سفر کی منزل تھا، کیونکہ عاشق کی منزل تو وہی ہے جہاں اس کا محبوب ہو۔